السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعت کی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. بخاری. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے. صحیح مسلم. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 57. لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ارشاد باری تعالیٰ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. سورہ آل عمران 185. ارشاد باری تعالیٰ اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سورہ الحجرات 11. سورہ الاعراف. ارشاد باری تعالیٰ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز ہی دے دیتا ہے یا اس دعا کے برابر آئندہ آنے والی کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے بشرطے یہ کہ اس نے دعا میں کوئی گناہ کرنے یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کی ہو. ترمذی 3381. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں. روح قبض کرنے کے وقت ہی فرشتے ان سے کہہ دیتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ. سورہ النحل 32. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 132. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے اور جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کرے اور جسے تو نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے. ابن ماجہ 3253. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت و اکرام والی کوئی عبادت نہیں. ترمذی 3370. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. صحیح مسلم 2551. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک اگر لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ تو اللہ کو یاد کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے. اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نسائی 3391۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر اور سود دینے اور کھلانے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہیں۔ مسلم